کبھی سوچا ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب میں ایک مچھر جیسی چھوٹی سی معمولی سی مخلوق کی مثال کیوں دی گئی؟ آج ہم اسی آیت کی گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس انتخاب کے پیچھے کیا حیران انگیز حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تو آیت شروع ہی ایک بڑے زبردست اعلان سے ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو۔ یہ جملہ آپ دیکھیں ہمارے اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے، اور یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ کوئی بھی چیز اتنی چھوٹی نہیں کہ وہ اللہ کی نشانی نہ بن سکے۔ لیکن سوال تو وہی ہے، آخر مچھر ہی کیوں؟ بھئی کہکشاؤں سے لے کر ایٹم تک کائنات میں اتنے عجائبات ہیں، تو اللہ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو ہی کیوں چنا؟ اسی سوال کے جواب میں تو الہی حکمت کی گہرائیاں پوشیدہ ہیں۔ اس کیوں کو سمجھنے کے لیے چلیں ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ یہ آیت کوئی عام سی مثال نہیں تھی، بلکہ یہ خاص چیلنج کا براہ راست الہی جواب تھی۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ ہوا یہ کہ کچھ لوگ قرآن پر طنز کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بھلا یہ کیسی خدائی کتاب ہے جو مکھی اور مکڑی جیسی حقیر چیزوں کا ذکر کرتی ہے۔ ان کے خیال میں خدا کی عظمت کا تقاضا تھا کہ کوئی بڑی، کوئی شاہانہ مثال دی جاتی۔ تو آخر ایسی کیا خاص بات ہے مچھر میں جو اسے اتنی طاقتور مثال بناتی ہے؟ آئیے ذرا اس مخلوق کو قریب سے دیکھتے ہیں، جسے ہم اکثر ایک معمولی کیڑا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کی سطح کے نیچے چھپی حیران کن پیچیدگی کو دریافت کرتے ہیں۔ اس کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک ناقابل یقین زندگی کے چکر سے۔ مادہ مچھر اپنے انڈوں کو بڑی مہارت سے ایک چھوٹی سی کشتی کی طرح جوڑ کر پانی پر رکھتی ہے تاکہ وہ ڈوب نہ جائیں۔ ان سے لاروا نکلتے ہیں جو پانی کے اندر ایک قدرتی سنورکل سے سانس لیتے ہیں، پھر وہ پیوپا بنتے ہیں، اور پھر اچانک ایک مکمل بالغ مچھر کی شکل میں پانی سے نکلتے ہیں جو اسی لمحہ اڑان بھرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھر کی آنکھیں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے لینزز سے مل کر بنتی ہیں جو اسے ایک مکمل پینورامک منظر دیتی ہیں؟ اور اس کے پر وہ 1 سیکنڈ میں 1000 بار پھڑپھڑاتے ہیں۔ اس کے پاس انتہائی جدید سینسرز ہیں جو حرارت اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو محسوس کر کے اپنے ہدف تک پہنچتے ہیں، اور اس کے پاؤں اتنی مہارت سے بنے ہیں کہ وہ پانی کی سطح پر بھی اتر سکتا ہے۔ یہ سچ میں انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ اب آتے ہیں آیت کے ایک اور حیرت انگیز پہلو پر۔ الفاظ ہیں فما فوقہا۔ اس عربی جملے میں ایک ساتھ 2 گہرے معنی ہیں۔ ایک مطلب ہے جو اس سے بڑھ کر ہو، یعنی پیچیدگی میں اس سے بھی آگے ہو، اور دوسرا مطلب ہے جو جسمانی طور پر اس کے اوپر ہو، یعنی جو اس کے اوپر رہتا ہو۔ ذرا دیکھیں یہ دونوں معنی کیسے پورے ہوتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں ایک معجزہ۔ آج جدید سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ مچھر کی پیٹھ پر انتہائی چھوٹی طفیلی مخلوقات رہتی ہیں۔ یہ دریافت آیت کے دوسرے معنی جو اس کے اوپر ہے کو لفظ بلفظ سچ ثابت کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی باریک تفصیل ہے جسے 1400 سال پہلے جاننا بالکل ناممکن تھا، اور یہ قرآن کی حیران کن درستگی کا ایک اور ثبوت ہے۔ اچھا، اس کی بناوٹ کی پیچیدگی سے ہٹ کر ذرا اس کی طاقت کی بات کرتے ہیں۔ یہ عدد دیکھیں، 6 لاکھ۔ یہ صرف ایک بیماری، ملیریا، سے ہر سال ہونے والی اموات کی تعداد ہے۔ کیا ایک حقیر سی مخلوق اتنی تباہ کن ہو سکتی ہے؟ اور یہ صرف ملیریا کی کہانی نہیں ہے۔ مچھر ڈینگی، زیکا اور انسیفلائٹس جیسی خطرناک بیماریاں پھیلاتا ہے، جس سے دنیا بھر میں اربوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ یہ چھوٹی سی مخلوق دراصل اس سیارے پر سب سے مہلک جانداروں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو اس کی بناوٹ اور طاقت کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس مثال کے اصل مقصد تک پہنچتے ہیں۔ یہ صرف بائیولوجی کا سبق نہیں ہے، یہ ایک آئینے کی طرح ہے جو دلوں کے حال کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایمان کی ایک کسوٹی ہے جو 2 گروہوں کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ آیت خود اس فرق کو واضح کرتی ہے۔ پس جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے؟ ایک ہی مثال، ایک ہی حقیقت، لیکن اس پر رد عمل بالکل مختلف ہے۔ یہاں یہ فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف مومن ہے جو مچھر میں اپنے خالق کی عظمت، گہری حکمت اور اپنے ایمان کو بڑھانے کا ایک ذریعہ دیکھتا ہے۔ دوسری طرف منکر ہے جو اسے بس ایک پریشان کن کیڑا اور ایک بے معنی مثال سمجھ کر رد کر دیتا ہے، اور یوں سچائی سے اور بھی دور ہو جاتا ہے۔
تو مطلب یہ ہوا کہ یہ مثال خود ایک کسوٹی ہے، ایک آلہ ہے۔ آیت کہتی ہے کہ اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ ایک فلٹر کی طرح کام کرتی ہے جو دل کی نیت کو ظاہر کر دیتی ہے۔ کیا دل حکمت اور ایمان کی تلاش میں ہے یا پھر طنز اور انکار پر تلا ہوا ہے؟ تو آخر میں ہم اس چھوٹے سے استاد سے کیا سیکھتے ہیں؟ یہ مچھر ہمارے لیے کیا حتمی پیغام رکھتا ہے؟ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں سب سے بڑے سبق سکھانے کے لیے کبھی کبھی سب سے چھوٹی چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ مچھر، جسے ہم شاید صرف ایک مصیبت سمجھتے ہیں، دراصل ایک گہری نشانی ہے جو ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم تخلیق کی عظمت، اللہ کی بے پناہ قدرت اور اس بات پر غور کریں کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ روزانہ کتنی ہی نشانیاں اور کتنے ہی اسباق ہمارے سامنے سے گزر جاتے ہیں ان چیزوں میں جنہیں ہم چھوٹا یا معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان سب کو ایک نئی نظر سے دیکھیں اور ان میں چھپی ہوئی حکمت کو تلاش کریں۔